پاکستان کی طرف سے سیز فائر کا اعلان اس وقت ہوا ہے کہ جب بھارت چاروں شانے چت ہو چکا تھا. یعنی وہ امریکہ جو پاک بھارت جنگ میں ایک لفظ بولنے کے لیے تیار نہیں تھا کہ یہ پڑوسی ممالک کا آپسی معاملہ ہے. ڈونلڈ ٹرمپ میدان میں آئے, جے ڈی وینس نائب صدر وہ میدان میں آئے, وزیر خارجہ امریکہ کے وہ میدان میں آئے, اور انہوں نے 24 گھنٹے گفت و شنید کر کے سیز فائر کروایا. تو پاکستان نے جو سیز فائر کیا وہ امریکہ کے مطالبے پر, یعنی یوں کہہ لینا چاہیے کہ امریکہ باقاعدہ درخواست لے کر, بھارت باقاعدہ درخواست لے کر وہ امریکہ گیا ہے اور امریکہ نے یہ جنگ رکوائی ہے. اور پاکستان نے اگر سیز فائر کا اعلان کیا ہے تو اس پر خوشی ہونا چاہیے, ہمیں مطمئن ہونا چاہیے کہ چونکہ رب العالمین یہی چاہتا ہے. وہ جنگ کے حق میں نہیں ہے. میں نے پچھلے جمعے بھی کہا تھا, اسلام سلامتی کا مذہب ہے, اسلام امن کا مذہب ہے, لیکن اگر کوئی ہمارے مقابلے پر آنا چاہتا ہے تو پھر ہمیں دانت کھٹے کرنے میں ٹائم نہیں لگانا چاہیے, پھر بھرپور طریقے سے اس کا مقابلہ کرنا چاہیے, اس کا جواب دینا چاہیے. اللہ رب العالمین نے کیا کہا ہے اس معاملے میں سیز فائر کے حوالے سے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسلام کا پہلا معرکہ غزوہ بدر جیت گئے. اچھا, 15 سالہ رسول کی محنت ہے, اور 15 سال سے اسلام کے مقابلے میں سب سے بڑی مخالفت جو کی وہ قریش مکہ نے کی. اللہ رب العالمین نے کہا وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, سورہ انفال آیت نمبر 61. اے محمد علیہ السلام اگر قریش مکہ سیز فائر کرنا چاہے, اے محمد علیہ السلام اگر قریش مکہ یہ مصالحت کرنا چاہے تو آپ ان سے معاہدہ کر لیں, ان سے مصالحت کر لیں, ان سے سیز فائر کر لیں. اور اگر کوئی اندیشہ ہو کہ جناب ان پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا, یہ کل کیا کر گزریں گے, تو وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, اللہ رب العالمین پر بھروسہ کریں. آپ نہیں سمجھ رہے کہ جو آپریشن بنیان و مرصوص ہے اس کی اتنی بڑی برکت ہے. وہ مسئلہ کشمیر جو سویا ہوا تھا, جو بظاہر قبر میں اتار دیا گیا تھا, اس بنیان و مرصوص آپریشن کی بدولت آج پھر زندہ ہو گیا. اچھا, اسے زندگی پاکستان نے نہیں دی, اسے زندگی بھارت نے دی, اسے زندگی مودی صاحب نے دی ہے, اسے زندگی ثالث امریکہ نے دی ہے, امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دی ہے. یہ موقع ہے پاکستان اپنی پوری سفارتی طاقت استعمال کرے, اپنی پوری سیاسی بصیرت کا مظاہرہ کرے, اور دنیا کے اندر ایک مرتبہ پھر مسئلہ کشمیر کو شعلہ نوا بنا دے. پاکستان یہ کر سکتا ہے چاہے تو, اور مسئلہ کشمیر حل ہونا چاہیے دوست. پاکستان کی سنجیدہ قیادت, بھارت کی سنجیدہ قیادت, پاکستان اور بھارت کی دانشور قیادت بیٹھے اور کشمیر کے مسئلے کو حل کرے. چونکہ پاک بھارت اس سے پہلے 3 بڑی جنگیں ہو چکی ہیں, چھوٹے بڑے مارکے بہت سارے ہو چکے ہیں, اس کی بیس, اس کی بنیاد صرف کشمیر کا مسئلہ رہا ہے, اور کشمیر کا مسئلہ آسانی سے حل ہو سکتا ہے. بھائی سلامتی کونسل کی قراردادیں آج بھی موجود ہیں نا, چونکہ کشمیر کے مسئلے کا حل نہ پاکستانیوں کے پاس ہے, کشمیر کے مسئلے کا حل نہ بھارت کے پاس ہے, کشمیر کے مسئلے کا حل خود کشمیریوں کے پاس ہے. بھائی 48 کی جنگ میں جواہر نہرو صاحب خود اس معاملے کو لے کر اقوام متحدہ میں گئے. سلامتی کونسل نے فیصلہ کر دیا کہ جناب کشمیریوں کو استصواب رائے کا حق دیا جائے گا, یعنی کشمیری خود فیصلہ کریں گے کہ وہ بھارت کا حصہ بن کر رہنا چاہتے ہیں, کشمیر کا حصہ بن کر رہنا چاہتے ہیں, یا اپنی آزاد مملکت قائم کرنا چاہتے ہیں. تو 48 میں یہ فیصلہ ہو چکا ہے. آج پاکستان اور بھارت یہ فیصلہ کر لیں کہ خدا را کشمیریوں کو حق دیا جائے استصواب رائے کا, اور وہ جو چاہیں اپنے کشمیر سے متعلق ایک بہتر فیصلہ کر لیں, اور فیصلہ کرنے کے اندر وہ آزاد ہیں. دنیا ورلڈ وار 2 کے بعد, جنگ عظیم دوم کے بعد, جب جاپان کے 2 شہر ہیروشیما ناگاساکی پر بم برسائے گئے, ایٹم بم گرائے گئے, اور منٹوں کے اندر لاکھوں لوگ مر گئے, پوری دنیا یہ بات سیکھ چکی ہے کہ لڑنے میں
کوئی فائدہ نہیں ہے۔ سلامتی میں، پرسکون انداز میں ساتھ رہنے میں، اسی میں سلامتی ہے اور اسی میں ترقی ہے، اسی میں بہتری ہے۔ تو پوری دنیا جب سمجھ چکی ہے لڑنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تو پاک بھارت بے وقوف یہ دو ممالک کیوں ہر وقت لڑتے رہتے ہیں؟ اور ایک ہی مسئلہ ہے کشمیر کا، اس مسئلے کو حل کریں استصواب رائے کے ذریعے، کشمیریوں کو یہ حق دے دیں، نہ پاکستانیوں کا یہ معاملہ رہے نہ بھارتیوں کا یہ معاملہ رہے، بات ختم۔